غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے. کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں ماگلا ڈائیلاگ سے خطاب. کہا فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی اماجگاہ بن چکی. توقع ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی. حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی. ISI انسداد دہشت گردی ونگ اور CTD کی اسلام آباد میں کارروائی. فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد گرفتار. دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے. اور پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی. لوگ رضاکارانہ گھر سے نہ نکلیں. لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاک ڈاؤن اس سے پہلے لگانا پڑا تو لگائیں گے. کل سے تعمیرات کے کاموں پر مکمل پابندی ہوگی. اسماگ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیاں بھی بڑھا دی گئیں. وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی. PTA کو مراسلے میں وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی. غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے. دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں. VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں. VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں. VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں. بلوچستان کے کچھ علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل. PTA کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کی ہدایت پر چند علاقوں میں سروس معطل کی گئی. امن و امان کے پیش نظر عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدام کیا گیا. ڈسکا پولیس نے بہو کا صفاقانہ قتل کرنے والی ساس اور نند کو گرفتار کر لیا. دونوں نے انڈین فلموں سے قتل کرنا سیکھا. لاش کے ٹکڑے کر کے نہر میں پھینکنے والا نند کا بیٹا اور ساتھی بھی پکڑا گیا. چاروں ملزمان کو لاہور منتقل کر دیا گیا. دادی اور پھوپھی نے ماں کو قتل کیا. بچہ واردات دیکھ کر روتا رہا. زارا 2 سالہ بچے کی ماں اور 7 ماہ کی حاملہ تھی. 4 سال قبل زارا کی خالہ زاد قدیر سے شادی ہوئی تھی. قدیر بیرون ملک ہے. DPO کا کہنا ہے 2 دن میں تحقیقات مکمل کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. ابتدائی FIR اغوا کی درج کرائی گئی تھی. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس. MNAs MPAs ضلعی صدور اور دیگر کی شرکت. اجلاس میں 24 نومبر کے اجلاس کے لیے حکمت عملی پر مشاورت. ICC نے بھارت سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آ جانے کی تحریری وجوہات مانگی. ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات بتانا ہوں گی. تحریری وجوہات جائز نہ ہوئی تو ICC بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا. بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے. بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے ICC کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا. بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی اعتراض. انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے ٹرافی آزاد کشمیر نہ لے جانے کا مطالبہ کر دیا. رشقائی اکنامک زون کی مشکلات سے سرمایہ کار پریشان. چین کی سینچری اسٹیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں پروجیکٹ بند کرنے سے آگاہ کر دیا. 18 نکاتی شکوے کر دیے. خط میں کہا رشقائی اکنامک زون کی زمین اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ پروجیکٹ لگانا ممکن نہیں رہا. فاٹا اور پاٹا میں لگی اسٹیل ملز پاکستان میں اسٹیل ملز کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہیں. رشقائی اکنامک زون میں بجلی کا بحران اور نیپرا کے پاس معاملات میں تاخیر سنگین مسئلہ ہے. رشقائی اکنامک زون میں بجلی کے لیے شمسی توانائی کا پلانٹ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. آخری خط لکھ رہے ہیں حالات بہتر نہ ہوئے تو سینچری اسٹیل کا پلانٹ اکھاڑنا شروع کر دیں گے. IMF وفد کے ساتھ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی الوداعی ملاقات. ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. وزیر خزانہ نے وفد کو بجٹ اہداف IMF شرائط پر عمل درآمد پر بریف کیا. قرض پروگرام میں رہتے ہوئے ملکی معیشت کے فروغ پر گفتگو. کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے وفد سے بات چیت کی. IMF وفد نے شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان اختتامی سیشن کچھ دیر میں شروع ہوگا. پاکستان آرمی کا دیوسائی اسکردو میں ریسکیو آپریشن جاری. گزشتہ روز 15 کے قریب مسافر 2 گاڑیوں میں گلتری سے بذریعہ دیوسائی اسکردو جا رہے تھے. شدید برفباری کے باعث دیوسائی میں مسافروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں کی اپیل پر پاک آرمی نے فوراً ہوائی
اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک فوج کی ٹیم بیوسائڈ میں پھنسے ہوئے مسافروں کو ریسکیو کریں گی۔ موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا باکو میں وزارتی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ثقافت کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ذہن نشین کر لیں، سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ میں چلے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف پروسیجر تبدیل ہوا۔ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، وکیل درخواست گزار نے کہا تھا آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے آئندہ ہفتے کے لیے کاز لسٹ جاری۔ آڈیو لیک کمیشن کی تشکیل کے خلاف کیس سنا جائے گا۔ 18 نومبر کو آزاد امیدواروں کو سیاسی پارٹی میں شمولیت لازمی قرار دینے کی درخواست سماعت ہوگی۔ 20 نومبر کو سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک بار پھر تیر چل گیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا بلدیاتی ضمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی پر اظہار تشکر، کہا عوام نے پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست مسترد کر کے عوامی خدمت کو چنا۔ کراچی میں نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاج۔ بانی پی ٹی آئی جو بھی کال دیتے ہیں وہ مس کال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی نارتھ کراچی میں گفتگو۔ کے ایم سی کے آپریشن سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات کے بعد گورنر سندھ نے کہا کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ دکانداروں کو یقین دلاتا ہوں آپ کا روزگار نہیں چھینا جائے گا۔ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو گورنر ہاؤس آ کر گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی بھی ملاقات۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ اسمبلی میں عوام کی بھرپور ترجمانی کریں اور مسائل کو اجاگر کریں۔ وفاق سے جو تعاون درکار ہوگا اس میں مدد کروں گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 50 سال بعد سمندری تجارت بحال۔ کراچی سے 23 TAU کارگو بحری جہاز 10 دن میں چٹاگانگ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے پاکستان سے بحری راستے کے ذریعے سامان 20 سے 25 دن میں پہنچتا تھا۔ تجارتی سامان پہلے دبئی یا سری لنکا جاتا تھا، جس کے بعد یہ بنگلہ دیش پہنچتا تھا۔ براہ راست سفر نہ ہونے سے اشیاء کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی کا کہنا ہے براہ راست تجارت سے کرایوں میں کمی آئے گی، ایکسپورٹرز بآسانی خام مال بنگلہ دیش بھیج سکیں گے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کی بولی مسترد کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پی آئی اے کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فروخت کی تجویز پر پھر غور کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے 10 ارب روپے کی بولی کو غیر حقیقی قرار دے کر مسترد کیا۔ پی آئی اے اثاثوں مالیاتی صورتحال پر ایویشن ڈویژن نے درست اندازہ لگایا۔ پی آئی اے روز ویلی ہوٹل کی نجکاری کی مالیت کے اندازے کی خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترکیہ کے ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر داخلہ نے پاکستانی قیدیوں کے وطن واپسی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے کہا پاک ترکیہ تعلقات پائیدار شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ 23 اکتوبر کو انقرہ میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، ترک ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ ترکیہ نے کہا پاکستان برادر ملک ہے، جلد اسلام آباد کا دورہ کروں گا۔ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کے لیے بحرین کا اعلیٰ فوجی اعزاز۔ بحرین کے نائب فرمانروا شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے ایئر چیف کو بحرین میڈل فرسٹ کلاس سے نوازا۔ اعزاز فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے شاندار کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ بحرین انٹرنیشنل ایئر شو میں JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی شرکت پر بحرین نائب فرمانروا کا اظہار تشکر۔ ISPR نے بتایا ایئر چیف نے امریکی ایئر فورس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اور بحرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر ان چیف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ یوم استحکام پاکستان آج منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں تشدد، منافرت، توہین مذہب ویب سائٹ بلاک کرنے کے لیے حکومت سے اپیل کی۔ دیگر اسلامی ممالک میں بھی اس طرح کی ویب سائٹ پر پابندی ہے۔ پشاور پولیس لائنز والے معاملے میں بھی سوشل میڈیا سے رابطے ہوئے۔ ایسا مواد جو پاکستان میں منافرت کا سبب بنے نشر نہیں ہونے دیں گے۔ اس معاملے کو لے کر عدالت بھی جائیں گے۔
امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کر دی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ایسے خطرات سے نمٹنا پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے. امریکہ نے BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. بھارت کے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے انکار کے سوال پر کہا امریکہ نے ہمیشہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دی. یہ لوگوں کو جوڑتی ہے. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کا کیس چشمدید گواہان نے گرفتار مرکزی ملزم جاوید عرف سمیر کو شناخت کر لیا. ترجمان CTD کے مطابق ملزم کو ملیر کورٹ میں پیش کیا گیا. میں 24 گھنٹے میں 24 فلسطینی شہید. دیر البلح میں گھر پر بمباری میں بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے. شمالی غزہ میں اسرائیلی محاصرے کے باعث غذائی قلت. امریکی رکن کانگریس راشدہ طلائب کا امریکی سیکرٹری خارجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. غزہ کی صورتحال پر جاپان، جنوبی کوریا، سوئٹزرلینڈ سمیت 10 ممالک نے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرنے کے لیے مسودہ تیار کر لیا. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بمباری، 4 پیرامیڈکس سمیت 6 افراد شہید ہو گئے. حزب اللہ کے حملے میں 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے. پاکستان کرکٹ ٹیم برسبن سے سڈنی پہنچ گئی. پاک آسٹریلیا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا. 3 میچوں کی سیریز میں کینگروز کو 1-0 کی برتری. اٹھاون سال کے مائک ٹائسن پھر رنگ میں اترنے کو تیار. فیس آف میں حریف جیک پال کو تھپڑ جڑ دیا. 8 راؤنڈ پر مشتمل مقابلہ کل ہوگا. ہر راؤنڈ کا دورانیہ 2 منٹ ہوگا. مقابلہ نیٹ فلکس کے 28 کروڑ سبسکرائبرز بغیر اضافی فیس کے دیکھ سکیں گے. ٹائسن 2005 میں کیون میک برائیڈ سے شکست کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے. ٹائسن نے کریئر میں 50 مقابلے جیتے، 44 بار حریفوں کو ناک آؤٹ کیا. پاکستان میں آج سال کا آخری سپر مون دیکھا جا سکے گا. ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ سپر مون رات 2:28 پر دیکھا جائے گا. چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا. سوات کے بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. وادی کلام و مہوڈنڈ میں 2 روز سے جاری ہلکی بارش اور برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. موسم سرما کی برف باری کا لطف لینے کے لیے سیاح بھی پہنچ گئے. اور بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات. بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں مذہبی رسومات ادا کی. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ آج دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. سیکورٹی اور دیگر بہترین انتظامات پر ضلع انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے.